صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. عزیز طلبہ، جیسا کہ ہمارے سورۃ بقرہ کے دروس جاری ہیں اور آج ہمارا درس جو ہے وہ آیت نمبر 90 اور 91 کا درس ہے. اللہ پاک نے قرآن کو انسان کا موضوع بنایا ہے، انسان کو قرآن کا موضوع بنایا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے بے شمار جو ہے وہ پروگرام بنائے اور یہ ایک نسخہ کیمیا اللہ پاک نے عطا فرمایا انسانیت کے لیے. آنے والے وقتوں کے لیے ہر دور کے اندر ہر مسئلے کا حل اللہ پاک نے اس میں رکھا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور جو ہے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ جو آیات ہیں ان میں یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر ہے اور وہ جو ہے کیسے شرارتیں کرتے آئے ہیں ان کا ذکر اللہ رب العالمین پہلے بھی فرما رہے ہیں اور ان آیات میں بھی فرما رہے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لاؤ، ساتھ ان چیزوں کے اتارا ہے. اللہ نے کہتے ہیں ایمان لائے ہیں ہم ساتھ اس چیز کے کہ نازل ہوئی اوپر ہمارے اور کفر کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے کہ سوائے اس کے ہے اور وہ سچ ہے سچا کرنے والا اس کو جو ساتھ ان کے ہے. کہ پس کیوں مار ڈالتے تھے پیغمبروں اللہ کے کو پہلے اس سے اگر ہو تم ایمان والے. اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ ساتھ دلیلوں کے، پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو معبود پیچھے اس کے اور تم ظلم کرنے والے. اور جب لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ کو، پکڑو جو کچھ دیا ہم نے تم کو زور سے اور سنو. کہا انہوں نے سنا ہم نے اور نہ مانا ہم نے اور پلائی گئی نہ بیج دلو ان کے محبت بچڑے کی بسبب کفر ان کے برا ہے. جو حکم کرتا ہے تم کو کون ساتھ اس کے ایمان تمہارا اگر ہو تم ایمان والے. عزیز طلبہ، اس میں ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو دعوت دی ہے ایمان لانے کی، لیکن اور پھر اس قرآن کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی ہے. لیکن یہودی جو ہے وہ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے تھے، ہر بات کا انکار کرتے تھے اور اسی طرح انہوں نے کہا ہم تو ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو کتاب ہمارے اوپر اتری ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تورات، ہم اس پر ایمان لائیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے اس کی پھر وضاحت کی، پھر اس میں تو میں نے منع کیا ہے کہ آپ فساد نہ کرو اور جو ہے آنے والی جو کتاب ہے، آنے والا جو پیغمبر ہے اس پہ ایمان لاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبری دے دی گئی تھی لیکن پھر بھی وہ نہ مانے اور جو ہے اس کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو صرف تورات کو مانیں گے جو ہمارے اوپر اتری ہے. تو اللہ رب العالمین نے پھر اس تورات کے حوالے دیے کہ اگر تم اس کو مانتے ہو تو پھر اس میں تو میں نے منع کیا ہے کبھی کسی کو قتل نہ کرو. تو تم لوگوں نے اتنا برا کیا کہ تم لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، یعنی بے شمار انبیاء علیہ السلام کو یہود نے قتل کیا اور جو ان کی مرضی کی بات ہوتی
کوشش کرتے اس کے اوپر وہ یعنی فتویٰ لے کے آئیں یا وہ آیات پڑھیں جو ان کے فائدے کی آیات ہیں. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا جو کلام ہے وہ حق اور سچ ہے، اور میں نے اپنے یعنی اس نبی پر اتارا ہے جو نبی امی ہے، اور میں نے اس کی تصدیق تورات میں بھی کی. اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو سمجھایا کہ میں نے تو تورات میں حوالہ دیا ہے اس نبی کا اور اس کے اوپر اترنے والی کتاب کا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا. لیکن پھر بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان کو ڈراتے ہیں اگر تم ایمان نہ لائے تو جیسے پہلے لوگوں کو میں نے تباہ کیا، برباد کیا، اس طرح تمہیں بھی برباد کر دوں گا. یہ دستور رہا ہے، ہر نبی جب بھی جس زمانے میں آیا پہلے لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو جھٹلایا. کسی کو جادوگر کہا، کسی کو ساحر کہان کہا. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا بھی انکار کیا، حالانکہ مانتے تھے. کھلی دلیلیں اللہ نے دی تھی، اور اللہ نے ان میں بتایا ہے کہ آپ کے پاس 3 بڑی دلیلیں لے کر آئے تھے. ایک ید بیضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جو ہے بغل میں ڈالتے اور پھر یوں نکالتے تو سورج سے بھی زیادہ روشنی ہو جاتی. اور اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا، اور وہ عصا جو ہے ہاتھ میں ہوتا تو لکڑی بن جاتا، ڈنڈا بن جاتا. اور اسی طرح جب اس کو ڈالتے، فرعون کے پاس جا کے ڈالا تو اتنا بڑا اژدھا بنا. جب اس نے منہ کھولا تو وہ جو ہے وہ ڈر کے بھاگا، اس نے اپنے ہی تخت کے نیچے سر دے دیا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کس طرح ان کے لیے سمندر کو، دریا کو پھاڑا. یعنی فرعون جب بنی اسرائیل کے پیچھے بھاگا اور جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ دریائے کلزم کے اوپر پہنچے اور پیچھے سے جو ہے وہ فرعون بھی فوج لے کر آیا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ نے فرمایا کہ اس عصا کو اس پانی کے اوپر مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ڈنڈے کو پانی کے اوپر مارا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے یعنی 12 قبائل تھے، وہ 12 رستے بنے، وہ سارے اپنے اپنے رستے سے پانی خشک ہو گیا، اور اس پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے جو ہے وہ یعنی اس میں راستوں میں سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ماننے والے وہاں سے گزر گئے. لیکن جو فرعون اور اس کے ماننے والے پیچھے آئے تو فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ راستہ تو آپ کے لیے بنا ہے، آپ رب ہیں، آپ کے لیے ہی راستے بنے ہیں. اور اس کو جو ہے غبارہ، اور اس نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، یعنی اس راستوں پہ اس نے بھی ڈال دیا. جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ماننے والے پار نکل گئے دریا سے، تو فرعون کا آخری بندہ دریا میں داخل ہو گیا. اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اس پانی کو چلنے کا، تو اس طرح اللہ نے سانپ کو اس میں ڈبو دیا جو نہ ماننے والے تھے. تو اس پہ اللہ پاک نے دعوت فکر دی ہے کہ یہ دلیلیں تمہارے پاس کھلی ہوئی ہیں. اور جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے ساتھ، جو اگلی آیات ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ مراقبے کے لیے باتیں کرنے کے لیے ملا تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. اور جیسے وہ قرآن میں کہا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. کہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے پاس آئے تھے کوہ طور کے اوپر احکام لینے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے میں نے بلایا تھا، لیکن پیچھے قوم نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی پوجا کر دی، اور سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کی ترتیب سے ہٹ گئے. کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن انہوں نے ہارون علیہ السلام کی نہ مانی، اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد جب واپس آئے ساری قوم گمراہ ہو گئی اور بچڑے کو پوجنے لگ گئی. اور اللہ رب العالمین نے اس طرح یعنی وضاحت کی ہے کہ اگرچہ میں نے تو کھلی دلیلیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے پاس میری نشانیاں تھی، تم نے ان کو دیکھ بھی لیا تھا، میری آیات تھی تورات کی، اس کے بعد تم نے کیوں اس کو بدلا، تم بچڑے کی پوجا کیوں کرنے لگ گئے. اللہ رب العالمین کہتے جیسے تمہارے باپ دادا گمراہ ہوئے تھے اس طرح تم بھی گمراہ ہو گئے. میری دلیلوں کو، میری حقانیت کو دیکھنے کے باوجود
موسیٰ علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے میرے پاس آئے تھے اور جو ہے آپ نے پیچھے سے اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر اکیلے یعنی ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی. یعنی واقعہ تھوڑا سا یوں ہے کہ سامری اس وقت ایک جادوگر تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس کوئی ٹور پہ جا رہے تھے تو اس نے پیچھے سے ایک بچڑا بنایا اور سونے کا, اور اس میں جو ہے روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کے آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ سمجھ گیا کہ یہ روح الامین ہے, یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. ان کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اس بچڑے میں ڈالی اور وہ بولنے لگ گیا, اس میں سے آواز آنے لگ گئی. اب جو ہے اس آواز پہ جو ہے سارے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. آج بھی معاشرے کے اندر یعنی ایمان کمزور, جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, کوئی ایسا آدمی شعبدہ بازی کرے, جادو دکھائے تو ہم اس کو اشارہ مسمنے لگ جاتے ہیں. تو سپریم پاور اور کل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کے پاس ہے, کوئی اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ساری کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, اور اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یعنی ایک تعلیمات دے رہے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام سچے تھے, حق تھے, انہیں کے پاس اللہ کی دلیلیں تھی, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی حق تھے. اور جیسے تم لوگوں نے اس وقت تورات کے اوپر زور دیا تھا کہ ہم تورات کو مانیں گے, ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو مانیں گے, تو پھر جو ہے ان کے اوپر ان کو ماننے کے باوجود تم لوگوں نے رائے فرار اختیار کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے عمل کو چھوڑ کر تم نے گمراہی اختیار کی. تو ابھی دعوت فکر ہے تم لوگوں کو کہ یہ جو قرآن ہے یہ حق اور سچ ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, اور ان پہ ایمان لانے کے سوا پیارا کار نہیں. تو اس طرح یعنی مکہ کے اندر یہودی جو عالم تھے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لیتے تھے. کبھی قرآن میں پڑھ کر کوئی واقعہ سنا دیتے کہ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, کبھی کوئی واقعہ سنا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین وہی بھیجتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی حقانیت کو ان کے سامنے بیان کرتے. پھر وہ کیا کہتے, ہٹ دھرمی کتنی تھی, کہتے یہ تو جادوگر ہے, یہ تو خود گھڑ کے لے آتا ہے. حالانکہ یہ ساری آیات قرآن کریم کی آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, اگر تم چاہو کہ اس میں اس جیسی ایک آیت بنا لائیں تم بھی اور تمہارے اور عالموں کو بھی بلا لو, اکٹھا کرو, اس کی ایک آیت نہیں بنا سکتے, سارے مل جائیں پھر بھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے چیلنج کر دیا. پہلی آیات کو, پہلی قرآن یعنی کتابوں کو ان کے علماء نے اپنی مرضی سے تبدیل کیا, لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اس لیے اللہ نے ان کو یعنی ایک دعویٰ کیا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کے لے آؤ, اور پھر ساتھ ہی کہا تم نہیں بنا سکتے. اس طرح یہودیوں کی شرارتوں کو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بیان کر رہے ہیں. آج اس دنیا میں ایمان جو ہے سب سے قیمتی چیز ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے دلوں پہ محنت کی کہ ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ ان کے سامنے اللہ رسول کے علاوہ کسی چیز کی حقیقت نہ رہے. اگر کوئی بچڑا بنا کے لے آئے وہ بول کے دکھا دے, وہ کچھ کر کے دکھا دے, پھر بھی یہ کہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں, اس کی کوئی طاقت نہیں. تو آج ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے کہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے علاوہ اور کسی کے اوپر یقین مت کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور کامیابی اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رکھی ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تعلیمات کو عمل کرنے کے بعد ہی کامیابی ملے گی. اب موسیٰ علیہ السلام کی قرآن اور آپ کی تعلیمات کو چھوڑنا پڑے گا, لیکن وہ اس پر بضد تھے کہ نہیں ہم تو اسی کو ہی مانیں گے, ہمارے باپ دادا اس کو ماننے آئے. جبکہ قرآن میں تو واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا
کہ باقی کتابیں منسوخ ہیں. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک کتاب کا نسخہ کلام القرآن یا انجیل کا نسخہ تھا، اس کو پڑھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور فرمایا کیا ہی اچھی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ اے عمر ابھی بھی تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. قرآن آنے کے بعد سب کتابیں منسوخ ہیں، اب حکم چلے گا قرآن کا چلے گا، تعلیمات چلیں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو جو ہے وہ ڈانٹا اور فرمایا قرآن کو پڑھو، قرآن میں سارے علوم موجود ہیں. اللہ نے اول الاولین اور آخر الاخرین کا علوم اس میں رکھے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کار کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.